ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ نہ یہ سورج چمکتا ہے نہ وہ چندہ چمکتا ہے، نگاہ عشق میں تو گنبد خضرا چمکتا ہے۔ اور کوئی ہے فاتح خیبر تو کوئی فاتح کربل، کوئی ہے فاتح خیبر تو کوئی فاتح کربل، ادھر ادھر بابا چمکتا ہے ادھر بیٹا چمکتا ہے، ادھر بابا چمکتا ہے ادھر بیٹا چمکتا ہے۔ اور رضا و مفتی اعظم کے در کے سامنے دیکھو، مزار اختر رضا کا چاند کے جیسا چمکتا ہے۔ رضا و مفتی اعظم کے در کے سامنے دیکھو، مزار اختر رضا کا چاند کے جیسا چمکتا ہے، مزار اختر رضا کا چاند کے جیسا چمکتا ہے۔ تو حضرات میں بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا آپ حضرات کو کہ آپ حضرات نے حضرت مولانا عبدالکریم صاحب کی بلا سے نعت کے اشعار اور تہنیت کے اشعار، دعائیہ اشعار آپ حضرات نے سماعت کیا ہے۔ دعا کریں رب قدیر کی بارگاہ میں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو نعت کے سچے عشاق میں شامل فرمائے۔ حضرات اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر رسول پر استاذ العلماء حضرت علامہ منظور احمد خان صاحب کی بلا عزیزی شیخ الحدیث مدرسہ الجامعۃ العربیہ خیر آباد سلطان پور جو ہے تشریف فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ تاجدار مسند بلگرام پیر شیخ طریقت پیر طریقت حضور سیدی آقائی مولائی حضور سید ویس مصطفیٰ شاہ صاحب کی بلا بھی منبر رسول پہ تشریف فرمائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اب حضرت کی موجودگی میں دارالعلوم گنچے رسول، دارالعلوم غوثیہ گنچے رسول بالمپور کی کوکھ میں پرورش پانے والے وہ طلبہ کرام کہ جن کے سروں پہ جشن دستار حفظ قرآن رکھا جائے گا، اچھا وہ جو بچے دستار بندی والے ہیں وہ بچے جو ہے منبر رسول پہ تشریف لے آئیں۔ تو جو بچے دستار بندی والے ہیں، دستار بندی کے جو بچے ہیں جن کے سروں پہ جشن دستار حفظ قرآن رکھا جائے گا، وہ بچے منبر شریف پہ تشریف لے آئیں تاکہ وہ حضور سیدی آقائی مولائی حضور سید ویس مصطفیٰ شاہ صاحب کی بلا کے ہاتھوں سے ان کے سروں پہ جشن دستار حفظ قرآن رکھا جائے۔ حضرات یہ دارالعلوم غوثیہ گنچے رسول کے تمامی اساتذہ کرام کی محنتیں ہیں کہ جن بچوں کو آپ حضرات نے خالی دارالعلوم غوثیہ گنچے رسول کے حوالے کیا تھا، تو اس مدرسے کے تمامی اساتذہ کرام نے مل کر کے حافظ قرآن بنا کر کے آج قوم کے حوالے کر رہے ہیں، آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ دعا ہے رب قدیر کی بارگاہ میں کہ دارالعلوم غوثیہ گنچے رسول سے فارغ ہونے والے وہ طلبہ کرام جہاں کہیں بھی رہیں دین و مذہب مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرتے رہیں، اس لیے کہ حضور سیدی آقائی مولائی حضور سید ویس مصطفیٰ شاہ صاحب کی بلا کا یہی پیغام ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں حضرت یہی پیغام دیتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ نہ شاہ وقت نہ شاہی ادا سے پیار کرو، اگر کرو تو فقط مصطفیٰ سے پیار کرو، ذلیل ہو کے مرو گے مخالفت کر کے، بھلائی چاہو تو احمد رضا سے پیار کرو، ذلیل ہو کے مرو گے مخالفت کر کے، بھلائی چاہو تو احمد رضا سے پیار کرو۔ تو حضرات وہ طلبہ کرام جن کا نام سبحان اللہ کہ جب وہ بچے منبر رسول پہ آئیں تو میں ان مقتدر علماء کی موجودگی میں ایک شعر میں بھی پڑھتا ہوں۔ حضرت علامہ عبدالکریم صاحب کی بلا منبر رسول پہ تشریف فرمائیں کہ جن کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جو دل میں سبز گنبد کا نظارہ لے کے بیٹھے ہیں، وہ اپنی آنکھ میں جنت کا نقشہ لے کے بیٹھے ہیں، مہکتی ہی رہیں گی اس کی نسلیں روز محشر تک، میرے سرکار کا جو بھی پسینہ لے کے بیٹھے ہیں، انا ساغر ہی کیا سارا سمندر جس میں آ جائے، میرے خواجہ پیا ایسا کٹورا لے کے بیٹھے ہیں، انا ساغر ہی کیا سارا سمندر جس میں آ جائے، میرے خواجہ پیا ایسا کٹورا لے کے بیٹھے ہیں، میرے خواجہ پیا ایسا کٹورا لے کے بیٹھے ہیں۔ حضرات دارالعلوم غوثیہ گنچے رسول سمری پرشوتم پور بالمپور ضلع سلطان پور سے جو ہے یہ 6 طلبہ اکرام جن کے سروں پہ جشن دستار حفظ قرآن رکھا جائے گا، جسے آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کریں گے، جس میں سب سے پہلا نام حافظ محمد مستقیم خان ابن سعید خان سلطان
سلطانپور حافظ محمد ارشد اللہ خان ابن توحید خان مقام تاتو مرینی سلطانپور، حافظ سید شعبان علی ابن سید محبوب علی بالمپور سلطانپور، حافظ صلاح الدین ابن مولوی زین العابدین بالمپور سلطانپور، حافظ محمد ذیشان ابن محمد اسرائیل بالمپور سلطانپور، اور یہ ایک نام جو ہے قرت میں ہے جس میں قاری محمد عادل ابن محمد نصیر بالمپور سلطانپور۔ یہ 6 طلبہ اکرام جس میں 5 طلبہ اکرام جو ہے درجہ حفظ قرآن کا تاج جن کے سر پہ رکھا جائے گا، اور جس میں ایک بچہ ہے جس کے سر پہ قرت کا تاج رکھا جائے گا۔ تو حضرات یہ دارالعلوم غوثیہ گنچے رسول بالمپور کے تمامی اساتذہ اکرام کی محنتیں ہیں، کمیٹی کے احباب کی محنتیں ہیں کہ جو بچے جو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وآلہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ حضرات نے تقریریں سنی، نعتیں سنی، خاص کر مولانا کمال الدین صاحب کی تقریر سنی، آپ نے نصیحت سے بھری تقریر اور نعتیں سنی، محظوظ ہوئے، اور یہ بچوں کی دستار بندی کا منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا۔ میں غالباً 2-3 سال پہلے یہاں پہ بنیاد رکھنے کے لیے آیا تھا اس مدرسے کی، 21 میں 8 نومبر 21 کو میں سن 21 میں اس مدرسے کی بنیاد رکھنے آیا تھا۔ الحمدللہ آج دیکھ کر کے بہت طبیعت خوش ہوئی کہ مدرسے کی یہ اتنی عمارت تعمیر ہو گئی، گیٹ بن گیا، اور 6 بچے حافظ قرآن ہو گئے، اور اتنا بڑا یہ جلسہ آپ نے کرایا۔ قاری عبد الرحیم صاحب کی قیادت اور اس گاؤں کے لوگ، کمیٹی کے لوگ، جو بھی ان کے رفقا ہیں، ان کے ساتھ چلنے والے ہیں، آپ سب کی محنت ہے جو یہاں پہ یہ بہاریں دکھ رہی ہیں۔ بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوب مدرسے کو ترقی عطا فرمائے۔ اور مجھ سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جلسہ بہت کامیاب ہو گیا، جلسہ بہت کامیاب ہو گیا حضرت، جلسہ بڑا کامیاب ہو گیا، لیکن یہ آپ کا کیا کام دیکھا، مجمع اچھا ہو گیا، تقریر خوب چلا چلا کے ہو گئی، نعت پڑھی، انعام خوب مل گیا، یہ کامیابی ہے؟ نہیں مسلمانوں، یہی تو ہماری بھول ہے۔ ہم ان چیزوں پہ کامیابی کا انحصار کر لیا ہم نے کہ مجمع بہت ہو جائے، انعام مل جائے، واہ واہ ہو جائے۔ نہیں، کامیابی یہ نہیں ہے۔ کامیابی اصل یہ ہے کہ جو یہاں پہ تقریریں کی گئی، مفتی منظور احمد صاحب قبلہ تشریف فرما ہی باتیں جو بتائیں گے، ان باتوں پہ آپ پوری طرح سے عمل کریں تب کامیابی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ہے نا؟ 5 آدمی اگر جلسے میں ہیں، 100 آدمی اگر ہیں اور وہ عمل کر لیں تو وہ 100 آدمی 1 لاکھ بھاری ہے۔ کامیابی تو میں جب کہوں گا کہ اس کے بعد جب میں اس گاؤں میں آؤں تو لوگ کہیں کہ حضرت جلسہ ہوا تھا، جلسے کے بعد سے گاؤں میں بڑی تبدیلی آ گئی، لوگ نمازی نماز پڑھنے لگے، کچھ لوگوں نے شراب سے توبہ کر لی، کچھ نے جوئے سے توبہ کر لی، کچھ لوگوں نے ماں باپ کے فرمانبردار بن گئے، اور کچھ لوگ جو آپسی نفاق تھا، آپسی جس کو ہم لوگ اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں من مٹاؤ تھا، اس سے توبہ کر لی، آپس میں محبت کرنے لگے، سبحان اللہ، ایک دوسرے کی برائیوں کو ختم کر کے، اپنی تنازع، اپنی آپسی رنجشیں ختم کر کے توبہ کر لی اور مصافحہ کر لیا، سلام دعا کرنے لگے، آپس میں محبت سے رہنے لگے۔ جب دوبارہ آنے کے بعد جب مجھے یہ سننے کو ملے تب میں سمجھوں گا کہ جلسہ کامیاب ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ یہ تو کامیابی مجمع ہو گیا، نعرے لگ گئے اور انعام دے دیا، کامیابی ٹھیک ہے، کامیابی ہے، لیکن اصل کامیابی مسلمانوں وہی ہے کہ آپ یہاں سے اٹھیں تو ہر آدمی یہ سوچے کہ انشاءاللہ کسی ایک گناہ سے ہم توبہ ضرور کر لیں گے انشاءاللہ۔ شراب سے توبہ ہے، شراب سے توبہ کر لے، نماز نہیں پڑھتا، نماز سے پابندی کر لے، آپس میں رنجشیں ہیں، اپنی رنجشوں کو
دل سے یہ نہیں کہ دنیا داری کے لیے کہ ہم قاری صاحب سے رنجش دور کر لیں تو ہمارے یہاں حضرت آ جائیں گے، ہم قاری صاحب سے رنجش دور کر لیں تو ہمیں لوگ سلام کرنے لگیں گے۔ آپ یہ سوچ کریے کہ ہم قاری صاحب سے یا اپنے کسی رشتہ دار سے رنجش دور کریں گے تو اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان ہے اللہ۔ نا، یہ سوچ کے آپ جو بھی دینی کام کریں صرف یہ سوچ کریں کہ ہم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کہ اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ تو بہرحال میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کے لیے نہیں بیٹھا، نہ میں نے اپنی گفتگو کا کوئی موضوع بنایا، تو ایسی بات تھی آ گئی کہہ دی۔ بڑی خوشی ہوئی ہے مدرسہ دیکھ کر قاری صاحب کی محنت اور اس گاؤں کے لوگوں کی کمیٹی کی اور یہ تمام لوگ جو اس میں چندہ دیتے ہیں، جو اس میں مدد کرتے ہیں، ان سب کی محنت کو دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور ترقی عطا فرمائے۔ اور ان بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سال 6 ہوئے ہیں تو آئندہ 12-15 بچے ہوں انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان بچوں کی دستار بندی ہوئی۔ میں نے اس سے پہلے کہیں میں نے بیان کیا تھا کہ سب سنابل شریف میں حضرت علامہ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ وہ حضرت کو مرید نہیں کرتے تھے، مرید نہیں کرتے، تو کوئی جاتا تو واپس کر کے جاؤ میں مرید نہیں کروں گا۔ لوگوں نے ان کے جو مرشد اجازت تھے حضرت شاہ حسین سکندرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس گئے اور جا کر کے انہوں نے کہا کہ حضور آپ کے جو خلیفہ ہیں بلگرام شریف میں حضرت سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ مرید نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، جب ان سے ملاقات ہوئی شاہ حسین سکندرہ علیہ رحمہ کی تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ بھائی آپ کے پاس لوگ جاتے ہیں، آپ مرید کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا کہ حضور میں مرید اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ جب کوئی مرید ہونے کے لیے آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میں اتنا گنہگار ہوں، اتنا کوئی میرے اندر پابندی نہیں ہے، میں اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ میں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لوں، کہ میں اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھا پا رہا ہوں تو ان کے لیے میں کیا کروں گا، میں یہ سوچ کے لرز جاتا ہوں، مرید نہیں۔ دیکھیے اتنے بڑے عالم تھے حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کہ چاند ہو گیا تھا، ایک شخص سے بحث ہو گئی، اس میں کچھ شریعت کی بات تھی تو آپ نے اپنی جائے نماز کا کونا پلٹ دیا تو چاند چھپ گیا۔ اتنے بڑے بزرگ تھے اور مرید ہونے کو جا رہا، مرید نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ بہرحال تو حضرت شاہ حسین سکندرہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ سوچ کے مرید مت کیجئے کہ میں اس کا بوجھ اٹھاؤں گا، آپ یہ سوچ کے مرید کیجئے کہ ہو سکتا ہے میرے مریدوں میں اللہ کا کوئی نیک بندہ ایسا آ جائے جس کے توسل سے میری بھی نجات ہو جائے۔ اسی دن سے حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرید کرنا شروع کر دیا۔ میں اجازت خلافت لوگ مانگتے ہیں، دیتا ہوں۔ خلافت کے بزرگوں نے 3 درجات قائم کیے ہیں، صوفیہ نے، بزرگوں نے، اور اس کو کہتے ہیں اس میں خرقہ ارادت، خرقہ خلافت۔ اس کے 3 درجے ہیں، اور سب سے پہلا درجہ ہے کہ شیخ اپنی مرضی سے، اور اپنی مرضی سے جو شیخ ہے وہ عام طور سے بہت سے شیوخ ہیں، مشائخ ہیں، لیکن حقیقت میں جو شیخ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کسی کو خرقہ ارادت عطا کرے، اس کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد 2 درجات اور ہیں کہ کوئی کسی کی سفارش سے دے، خدا کرے کوئی کہے کہ مجھے خلافت دے دیجئے، اس میں بھی بہت سے درجات ہیں، بہرحال گفتگو لمبی ہو جائے گی، کہ اپنے آپ کسی کو خلافت دے، اور جو اپنے آپ خلافت دیتا ہے تو وہ ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ من جانب اللہ ہوتا ہے، یا بزرگوں کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اس کو اجازت دی جائے۔ تو میں بہت سے خلافت دیتا ہوں، علماء کو جو میں دیتا ہوں تو میں یہ سمجھ کر نہیں دیتا ہوں کہ ان کو میرے خلافت کی ضرورت ہے، میں یہ سمجھ کے دیتا ہوں کہ یہ عالم دین ہے، دین کی خدمت کی ہے، ان کو سینکڑوں احادیث یاد ہیں، قرآن کی تفسیری بیان کرتے ہیں، اور نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو میں اپنا خرقہ خلافت، خرقہ ارادت دوں گا تو ان کے توسل سے میری بھی نجات ہو جائے گی۔ یہ نظریہ رہتا ہے، یہ دل میں ارادہ رہتا ہے۔ تو اسی ارادے کے تحت میں حضرت علامہ مفتی منظور احمد صاحب قبلہ کو
اپنے سلسلہ عالیہ قادریہ رضاقیہ برکاتیہ اور سلسلہ عالیہ چشتیہ محمدیہ سغربیہ کی اجازت و خلافت دیتا ہوں، اور اپنے سلاسل کے جملہ اوراد و وظائف کی اشغال و اذکار کی اور جملہ عملیات کی جو سب ان کو میں اجازت و خلافت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس اجازت کی مکمل طور سے ان کو برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے، اور اس کے توسل سے بزرگوں کی طرف سے جو انعامات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوری طور سے نصیب فرمائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تاجدار دولہا، واسطی دولہا، واسطی دولہا، حضرت علامہ منظور احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ منظور احمد صاحب قبلہ، حضور سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ، حضور سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ، فیضان بلگرام شریف، فیضان بلگرام شریف، فیضان مختوم ملت، فیضان مختوم ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور مجھ سے میں نے ان سے مولانا عبدالحکیم صاحب سے کہا تھا کہ میں اپنی طرف سے میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں مفتی منظور احمد صاحب کو اجازت و خلافت دوں، تو یہ کہنا حضرت میں امامہ خرید لوں، صفحہ خرید لوں؟ تو ہم نے کہا تم صفحہ رہن دو، اور بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، ویسے تو اب عام طور سے ہو گیا کوئی امامہ ساتھ میں لے کے چلا آیا، کوئی کسی نے خرید دے دیا، لیکن طریقہ جو بزرگوں کا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کو خرق ارادت دیا جائے تو شیخ اپنا استعمال کیا ہوا اس کو دے۔ سبحان اللہ۔ جو بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے، خواہ وہ ٹوپی ہو یا رومال ہو یا صافہ ہو، اپنا استعمال کردہ اس کو دے، تاکہ جو بزرگوں کے سلسلے کی جو برکتیں ہیں تو وہ جس شخص کو خلافت دی جائے وہ بھی اس کے حصے میں آ جائے۔ تو اس لیے میں نے کہا میں آپ رہنے دیجیے، میں اپنے مفتی صاحب کو خلافت دوں گا، جہاں تک ہو سکتا ہے میں جن لوگوں کو اپنے آپ دیتا ہوں، جن کو اجازت میرے دل میں آتا ہے تو میں اپنا استعمال کیا امامہ استعمال کی ہوئی ٹوپی ان کو میں دیتا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ میں بہت بڑا کوئی پیر ہوں، بہت بڑے بزرگ ہوں، میں اس لیے دیتا ہوں کہ یہ لگائیں گے اور اس کی برکت مجھے بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ میں نے جو باتیں کہی کہ میں جب دوبارہ آؤں تو آپ کے اندر کوئی تبدیلی نظر آئے انشاءاللہ، اس بات کو ہماری آپ اپنی گاٹھ میں باندھ کر رکھیے گا، اپنے دل میں رکھیے گا کہ آپ کے اندر تبدیلی آنا چاہیے۔ کسی نماز پڑھیں، روزہ نماز کی پابندی کریں، کسی گناہ سے توبہ کریں، کوئی نہ کوئی تبدیلی آپ کے اندر آنا چاہیے انشاءاللہ۔ جب ہم دوبارہ میں آؤں اور مجھے سننے کو ملے کہ ہاں حضرت آپ نے کہا تھا، لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا، اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو نیک توفیق دے اور اس جلسے کو قبول فرمائے۔